جس دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ میری عزت کرے، میری تعظیم میں کھڑے ہو، اس دل میں رب نہیں بستا۔ دوسروں کی خدمت کرتے وقت اس کو خود اپنی ذات سے بھی چھپائے، ورنہ تکبر آ جائے گا۔ سخی وہ ہے جس کو ہمیشہ دوسروں کو دیتے وقت چیزیں کم معلوم ہو۔ اللہ کو ایسا شخص بہت پسند ہے جو ہمیشہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے اور اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرتا رہے۔ جب کوئی انسان فوٹ میٹ بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیتا ہے۔ کوشش کرے کہ آپ کی عبادت، پارسائی اور نیکی کا ہلکا سا اشارہ بھی آپ کے ظاہر سے نہ ملنے پائے۔ غیبت سے چھٹکارے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی کی غیبت کرنے کو ہمارا جی چاہے تو ہم اس شخص کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا رحم اور فضل پانے کے لیے نرم لہجہ اور نرم زبان کا استعمال جادو اثر ہے۔ اللہ کے دیے میں سے بھی کسی دوسرے کو دینا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ گلے شکوے سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی کوئی شخص ہمیں دکھ دے، ہمارے خلاف سازشیں کرے یا ہمارا نقصان کرے، اس کی یہ حرکت کرنے سے پہلے ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ اگر انسان نے عبادت صرف اس لیے کی کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور یہ رب تعالیٰ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، تو یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ میرے نزدیک صبر وہ مقام ہے جہاں رحمت اور زحمت کے درمیان فرق ختم ہو جائے، جہاں مصیبت آ جانے پر بھی انسان شکر ادا کرتا ہے اور نعمت کے حاصل ہو جانے پر بھی وہ شکر گزار ہی رہتا ہے۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہو اور کوئی دکھ نہ ہو تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ کم بولنے سے انسان اپنے کان کھلے رکھتا ہے اور وہ دوسروں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب وہ خود بولتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو بیان کرتا ہے، یوں علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اپنے سے بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ اپنے حقوق، آرام، خواہشات، تمنائیں اور ضروریات پس پشت ڈال دی جائیں اور دوسروں کی ضروریات، خواہش اور آرام کو ترجیح دی جائے۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنے اس نیکی کا ادراک نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ اپنے آپ کو امیر کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں اپنی ضروریات کو اتنا کم کر لیا جائے کہ انسان امیر ہو جائے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ انسان کو دنیاوی وسائل ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔